ضروری نہیں کہ روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا کھیل شروع ہوا۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، جو گھر اللہ کو پسند ہو بس وہاں ہوتی ہیں۔ یہ حوصلہ تو دیکھیں ماں باپ کا ذرا، غیروں کو سونپ دیتے ہیں بیٹی پال کر۔ آج کل والدین کو بیٹی بیانے کے بعد بسانی بھی خود پڑتی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو بیٹا کہہ کر بلا سکتے ہیں، پر اپنے بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے، اس لیے بیٹیاں انمول ہوتی ہیں۔ بیٹے ہمیشہ باپ کی زمین بانٹتے ہیں، اور پتہ ہے بیٹیاں ہمیشہ باپ کا دکھ بانٹتی ہیں۔ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے اولاد کو گالی دینا، خصوصاً بیٹی کو۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹیاں چاہے جیسی بھی ہوں، بابا کے لیے شہزادی ہوتی ہیں۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جب رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں۔ مقدر کی گارنٹی کوئی نہیں۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ بیٹی کی محبت کو کبھی آزمانا نہیں، وہ پھول ہے اسے کبھی رلانا نہیں۔ باپ کا تو مان ہوتی ہے بیٹی، زندہ ہونے کی پہچان ہے بیٹی۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے سیانی بنو، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے۔ کاش کوئی بیٹوں کو بھی کہے سیانے ہو، کوئی تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ عورت جب پیدا ہوتی ہے تو باپ کی شہزادی، جوان ہوتی ہے تو شوہر کی رانی، جب بڑھاپے میں قدم رکھتی ہے تو بچوں کی جنت بن جاتی ہے۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ مرد اور عورت کے تمام رشتوں میں مرد کا دل سب سے زیادہ نرم اپنی بیٹی کے لیے، اور عورت کا سب سے زیادہ حساس دل اپنے باپ کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں، اس لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔